अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियलिटी नाउ। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों अरबों दुरूद और सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मैंने आपसे कहा था कि बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिस पर मैं व्लॉग करूंगा और जल्द आपको दूसरा व्लॉग मेरा देखने को मिलेगा। लेकिन वो व्लॉग ज़ाहिर है वो ये वाला व्लॉग है जो मैं अब कर रहा हूँ। कुछ लेट हुआ, ताख़ीर हुई, बजाय ताख़ीर भी बहुत सारी चीज़ें थी। अच्छा, मेरी गुफ्तगू हुई निसार अहमद खोड़ो साहब, सिंध के सदर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्पीकर भी रहे सिंध असम्बली में, वज़ीर, सीनियर वज़ीर, बड़े पुराने पॉलिटिशियन हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। लेकिन उस उनकी गुफ्तगू से जो नतीजा अक्स हुआ है मैं आपके सामने रखता हूँ। आफाक अहमद साहब के हवाले से, कराची की सियासत के हवाले से, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात हुई। वो क्या गुफ्तगू की और क्या लगता है आपको उनकी गुफ्तगू से मैं कोशिश करूँगा आपके सामने रखूँ। वज़ीर दाखिला ज़िया अंजार साहब गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आफाक अहमद साहब को उन्होंने क्या कहा, जिससे एक वज़ीर आला ने तो कहा था ना जी, क्रिमिनल क्रिमिनल, और अब किसने कह दिया दहशतगर्द। अभी मुकदमा सुना ही नहीं गया, चालान पेश नहीं हुआ, ये पहले से अलकाबात आ रहे हैं जो ये नीयत जाहिर कर रहे हैं किसी की। लोग तबसरे कर रहे हैं इस पर कि जनाब ये इस तरह के बयानात का तो मतलब खुला और साफ है। FIR किसने कटवाई पता है आपको? आफाक अहमद साहब की। बड़ी अहम खबर दे रहा हूँ आपको। चलें आगाज़ करते हैं। निसार खोड़ो साहब से जो मेरी गुफ्तगू हुई उसमें बहुत सारी बातें हुई। निसार खोड़ो साहब ने सबसे पहले तो ये कहा कि जी आफाक अहमद साहब ने कहा कि जनाब डंपर जला दो, और उनके कहने पर 15 डंपर जला दिए गए। तो मैंने तस्हीह की उनकी, मैंने कहा सर ऐसा ऐसी बात नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा डंपर जला दो, उनका बयान 48 घंटे का अल्टीमेटम था, उनको शायद पता नहीं था। तो कहने लगे मुझे तो ये पता चला था। फिर उन्होंने कहा कि जनाब आप कहाँ अपना, अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा तो यही तो मसला है, वो देखा नहीं फिर इमरान खान ने क्या किया था, उसने भी तो ये कहा था कि बाहर आ जाओ सब, और आज़ादी और फलां और 9 मई। मैंने कहा सर 9 मई से कहाँ मिला रहे हैं इन वाक़यात को आप? 9 मई के वाक़यात से पहले कोई PTI के 100 से ज़्यादा लोग नहीं मारे गए थे। कराची में डंपर गर्दी के नतीजे में 100 से ज़्यादा लाशें उठी हैं, जिसके बाद इस तरह का बयान आया कि जनाब अल्टीमेटम देते हैं, खुदारा रोको इनको, कोई कानून अपने हाथ में ना ले, अमल दरामद कराइए उन ट्रैफिक कवानीन पर, और जो टाइमिंग आपने बताई है हैवी ट्रैफिक के हवाले से, वरना लोग ज़ाहिर है गम गुस्से का इज़हार करेंगे। उसको आपने दहशतगर्द बना दिया और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं आप। तो खैर उन्होंने ये कहा कि जी देखिए वही, तो फिर मैंने कहा क्या मतलब है इसका कि फिर आफाक अहमद साहब का भी आप वही हाल करेंगे जो इमरान खान का है। मतलब उसने जो कुछ भी किया, 26 नवंबर, 9 मई, दीगर चीज़ें, IMF को खत और पता नहीं क्या क्या, तो वो उस पर आयमाई शाएँ हुआ। और उसके बाद फिर उसी बात पे डटे रहे वो कि जी नहीं, उन्होंने बयान क्यों दिया, 48 घंटे का अल्टीमेटम क्यों दिया, और सियासी स्टेटमेंट ऐसा ही होता है, उसके बाद फिर लोग कार्रवाइयाँ करते हैं। तो जब मैंने उनसे कहा कि जी CM साहब ने क्यों, अभी तो मुकदमा शुरू नहीं हुआ और पहले ही उनको क्रिमिनल क्यों कह दिया, इसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। और उन्होंने कहा जी मुझसे मेरी बात करें, मैं CM का जवाब नहीं दूंगा। यानी कि उन्होंने मजम्मत नहीं की, ना ये कहा कि जी नहीं कहना चाहिए था, ज़ाहिर है क्यों कहेंगे। अच्छा, अल्टीमेटम दिया, लोग खुद बिफर जाएंगे, और लोग बिफरे और उन्होंने डंपर जलाए। ये भी इस कराची के साथ मुहब्बल वतनी नहीं है। वो कह रहे हैं जी ये सब कुछ नहीं की वजह से हुआ। और जब मैंने कहा कि जी दोबारा क्रिमिनल क्यों कहा, तो उन्होंने कहा मुझसे मेरी बात पूछो। तो मैंने कहा जी असल मसला ये है कि आफाक अहमद उर्दू बोलने वाला लीडर है, इसलिए उसके साथ तासुब बढ़ता जा रहा है। ये आम तासुर है कराची में। उसमें ने कहा आफाक के साथ क्या तासुब बढ़ता जाएगा, उसकी सियासी पार्टी भी पता नहीं है या नहीं है। यानी कितने वो बेखबर थे, ये जानबूझ के तंज कर रहे थे कि आफाक अहमद साहब की तो पार्टी भी पता नहीं है या नहीं है, हमें तो ये भी नहीं पता। लेकिन फिर आगे कहते हैं इलेक्शन, वो कभी इलेक्शन में कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। उन्होंने बैठे बिठाए ये बयान दे दिया। कह रहे उनकी कोई कारकर्दगी भी नहीं है, पत्नी पार्टी है भी नहीं है, बैठे बिठाए क्यों उन्होंने बयान दे दिया, उससे में थे। और मैंने कहा और 3 FIR कट गई इस बयान के बाद, और पुलिस ने बड़ी फुर्ती दिखाई पकड़ने में। अब है वो ब्रेकिंग न्यूज़ जो मैंने आपको कहा था मैं दूंगा आपको। जब मैंने कहा कि जी उनकी 3 FIR कट गई और पुलिस ने बड़ी फुर्ती दिखाई उनको पकड़ने में, तो आगे से जवाब ये आया। देखिए जी, एक तो पाकिस्तान में हिजान पैदा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें याद करना चाहिए
کہ جب آفاق احمد ایم کیو ایم میں تھے اور یہ سب ایک جگہ اکٹھے تھے تو ایک لڑکی کراچی میں ایک لڑکی کو کراچی میں بس نے لتاڑ دیا تھا. بشرا زیدی کا وہ ذکر کر رہے تھے، نام بھی لیا انہوں نے. اس کے بعد کتنی بسیں جلی تھی، ایک ایکسیڈنٹ ہی تو تھا وہ خالی، کیوں اتنی بسیں جلائی گئی؟ تو جب کارروائی ہوگی تو لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے. میں نے انہیں یہ کہا تو اس پر انہوں نے کہا کہ انہی لوگوں نے اپنے پرانے گناہوں سے توبہ کر کے ایک نئی پارٹی بنائی ہے جس کا نام رکھا ہے ایم کیو ایم پاکستان. کہہ رہے ہیں یہی لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ کیا. اچھا، امن و امان کے حوالے سے میں نے کہا جی اجلاس بلایا آپ نے، اس میں ایم کیو ایم مہاجر قومی موومنٹ کو نہیں بلایا آپ نے. اس نے کہا ہماری مرضی، ہم نہیں بلائیں گے. 200 بوری بند لاشیں شہر میں ملی تھیں، ہم نہیں بھولے. آفاق احمد کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا، جیل کورٹ نے بھیجا ہے، ہم نے صرف ایف آئی آر کٹوائی ہوگی. یہ ہے وہ بریکنگ نیوز. اب پتہ چل گیا آپ کو ایف آئی آر کس نے کٹوائی. جو بار بار بات ہو رہی تھی کہ جی فلاں کی مدیت میں کٹ گئی اور فلاں شخص نے کہا کہ میں آیا اور میں گیا اور پوری کہانی سنائی. اصل اسٹوری یہ ہے. سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی جیل تو انہیں کورٹ نے بھیجا ہے، ہم نے تو صرف ایف آئی آر کٹوائی ہوگی. یہ ہے وہ سچ جو نکلا ان کے منہ سے میرے پروگرام میں. گزشتہ روز جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں بلایا گیا تھا، فاروق ستار صاحب آئے، شرجیل نام میمن صاحب موجود تھے، وزیر داخلہ رضا الانجار موجود تھے. وہاں بھی اسی پر ٹاپک پر گفتگو ہوئی. فاروق ستار صاحب نے تو گلہ یہ کیا کہ جنہیں ہم تو میں تو یہ سمجھا، اسلام آباد سے آیا ہوں، میں یہ سمجھا کہ مجھے ہمیں بتایا گیا تھا کہ سی ایم صاحب ہوں گے. سی ایم صاحب کو ہونا چاہیے تھا. اگر شرجیل میمن صاحب ہیں اور بتا دیتے پہلے تو پھر ہم 2-3 لوگوں کا وقت اور کا بھیجتے. یعنی میں نہیں آتا، نہیں میرا قد کاٹ جو ہے وہ سینئر آدمی اتنا ہے تو کیوں نہیں مجھے غلط بیانی. تو اس پہ شرجیل میمن صاحب نے کہا آپ کو غلط بتایا گیا، میں نے تو علی خورشیدی کو بتا دیا تھا کون ہوگا یہاں پر. بہرحال پھر فاروق ستار صاحب نے دوران پریس کانفرنس شکوہ کر دیا سعدیہ جاوید کا. سعدیہ جاوید مطلب آپ کا ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں سی ایم کے برابر ہونا چاہیے، قد کاٹ ہے میرا اور میں وہاں بیٹھ کر بات کرتا. بات ٹھیک ہے، آپ سے بہت سینئر آدمی ہیں. شکوے آپ کر رہے ہیں ترجمانوں کے کہ سعدیہ جاوید، میں نے ایک سخت بیان دے دیا، سعدیہ جاوید آ جاتی ہیں میری بہن اور وہ آ کے پھر ڈیفینڈ کرتی ہیں پیس پارٹی کی جانب سے. شکوہ کر رہے تھے اس کا. تو یہ نہیں بھی آپ کا نہیں بنتا تھا ترجمانوں کا شکوہ کرنا. جب آپ کا قد کاٹ اگر آپ کہتے ہیں سی ایم صاحب کے برابر ہے یا اس سے بھی بڑا ہے تو پھر ترجمان، تو پھر آپ کی پارٹی والے کہتے ہیں جی 10 روپے کے 12 ترجمان، تو پھر آپ جس سینئر آدمی کو شکوہ نہیں کرنا چاہیے تھا سعدیہ جاوید کا. آپ نے جناب چاہ دیا ان کو. خیر، وہاں جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی. اور جب ضیاء الانجار سے پوچھا گیا آفاق احمد صاحب کے حوالے سے، اب بھی نثار کھوڑو صاحب کا ان کا بیان دیکھیے. انہوں نے کہا پہلے ہم نے کٹوا دی. اور یہ فرما رہے ہیں کہ جی مجھ سے پوچھا گیا آفاق احمد صاحب کے حوالے سے تو وزیر داخلہ صاحب نے فرمایا آفاق احمد نے دہشت گردی کی ہے اس لیے جیل میں ہے. آفاق احمد صاحب نے دہشت گردی کی ہے اس لیے جیل میں ہے. وزیر داخلہ صاحب نے بتایا ہے اسے ڈسکس نہ کریں، انہوں نے زیادتی کی ہے، شہر کی املاک جلائی ہیں، انہوں نے اعلانیہ یہ سب کروایا ہے. اس قسم کی کوئی اور حرکت کرے گا اس کو بھی گرفتار کریں گے، میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس طرح کہا انہوں نے. تو یہ دو چیزیں دیکھ لیجیے آپ، ایف آئی آر کس نے کٹوا دی اور آفاق احمد صاحب کے حوالے سے کیا گورنمنٹ کا موقف ہے آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا. وزیر داخلہ ضیاء صاحب فرما رہے ہیں آفاق احمد نے دہشت گردی کی ہے. میں نے جسے کہا کرمنل کہہ دیا، ابھی ثابت ہی نہیں ہوا. ایف آئی آر چلیں آپ نے کٹوا دی، مان بھی لیا آپ نے، اب ثابت نہیں ہوا، اب تو کیس چلنا شروع نہیں ہوا، چالان پیش نہیں ہوا، آپ کرمنل ہو گیا. پہلی بات. وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں انہوں نے دہشت گردی کی ہے بغیر ثبوت کے. مطلب ابھی تو عدالت میں کیس چلنا ہے نا بھائی، آگے جا کے یہ ساری چیزیں آپ ثابت کر دیجیے گا، پھر کس کو اعتراض ہوگا کہ عدالت کا فیصلہ آ گیا جی دہشت گرد ثابت کر دیا آپ نے. ابھی کیس بھی نہیں چلا، کرمنل بھی دہشت گرد بھی سب کچھ کہہ رہے ہیں آپ. اس سے نیت ظاہر ہوتی ہے حکومت کی کہ وہ ظاہر ہے پھر اگر فیصلہ ان کے خلاف آیا کل تو پھر حق بجانے پہ ہوں گے لوگ یہ کہنے میں کہ جناب آپ کے پریشر میں سارا فیصلے ہوئے ہیں، آپ نے تو پہلے بتا دیا تھا کرمنل بھی ہے دہشت گرد بھی ہے اس کیس میں. اور یہ ثابت کر دیا آپ نے کراچی والوں کے، کراچی والوں کے لیے کسی بھی شخص نے آواز اٹھائی خاص طور پر مافیاز کے خلاف تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے، اور جو آواز اٹھانے والا ہوگا بیچارہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. پھر لوگ جب کہتے ہیں کہ چونکہ ڈومیسائل کا فرق ہے تو دیکھ لیجیے یہ ڈمپر ڈرائیورز اکثریت کا تعلق تو پاکستان سے نہیں ہے، شناختی کارڈ نہیں ہے،
ڈرائیونگ لائسنس تو چلو ہے ہی نہیں، کاغذات بھی نہیں ہوتے زیادہ تر لوگوں کے پاس، فٹنس سرٹیفکیٹس نہیں ہیں ان کے پاس، کس طرح چل رہے ہیں، کس طرح یہ کھلا قانون کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ اور پھر وہ خود لیاقت محسود صاحب نے ایک پروگرام ایک کانفرنس میں بتایا بیٹھ کے کتنے پیسے رشوت دیتے ہیں وہ پولیس والوں کو، اور انہوں نے کہا کہ ایک دن کی اتنی رشوت، مہینے کی اتنی، اور لگا لیجیے سال کے ہم کتنے اربوں روپے دے رہے ہیں وہ اگر رشوت میں، تو پھر پروٹوکول تو بھائی بنے گا پھر ان کا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ پھر آپ ان مافیاز کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے۔ میں نے بار بار کہا کل نثار کھڑو صاحب کو کہ جناب 100 سے زیادہ لوگ جو مرے ہیں، آپ اپنے آپ کو نمائندہ کہتے ہیں کہ ہم نمائندے ہیں عوام کے، کتنی مرتبہ آپ یا آپ کے پارٹی کے لوگ کیا ان کے گھر جاتے ہیں، ان مرنے والوں کو، جاں بحق ہونے والوں کو، شہیدوں کے گھر؟ کتنے لوگوں کو معاوضہ دیا اب تک آپ نے؟ تو یہ رویہ درست نہیں ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں اس لیے آپ کے سامنے رکھیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ ساری چیزیں، اچھا ایک اور جاتے جاتے خبر دوں آپ کو، چلے اگلے اب 11 منٹ کا ہو گیا ولاگ تو زیادہ لمبا ہو جائے گا، آپ بھی بور ہو جائیں گے۔ اور ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن کے درمیان لڑائی جھگڑا کی جو خبر ہے وہ میں آپ کو دیتا، کہاں یہ ہوا ہے اور کیوں لڑائی ہو گئی ہے اور کیا پھر ہوا، اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا۔ چلیں اگلے ولاگ میں اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن پھر میں کہوں گا یہ لسانی مسئلہ نہیں ہے نمبر گردی، یہ انتظامی مسئلہ ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تعصب سے بالاتر ہو کر اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور کسی بھی شخص کو اگر آپ نے گرفتار کیا ہے تو ثابت عدالتوں میں کرنا پراسیکیوشن کا کام ہے، پہلے سے ہی کسی کو دہشت گرد کرمنل نہیں کہا جانا چاہیے۔ آپ اگر سمجھتے ہیں، آپ کی بات کر رہا ہوں جو مجھے دیکھتے ہیں لوگ، آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ بھائی ایک شخص مقدمہ نہیں چلا، کہ آپ پہلے سے اس کو دہشت گرد کرمنل کہنا چاہیے؟ کیا رویہ درست ہے؟ یا ان باتوں کے بعد کیا یہ حق بجانب نہیں ہوں گے لوگ جو نیتوں پہ شک کریں گے حکومت کی؟ ان جوابات سے آپ کیا مطمئن ہیں؟ اپنا جواب ضرور دیجیے گا، انتظار رہے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت، مولانا اقبال۔